سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بظاہر خطاب نبی پاک علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے، اس وجہ سے دیا ہے تاکہ انہیں ہم اس کے سبب آزمائش میں ڈالیں، تاکہ ان پر جتنی نعمتیں زیادہ ہوں اتنی ہی سرکشی اور طغیانی ان کی بڑھے، اور وہ سزائے آخرت کی زیادہ سزا وار ہوں۔ تو فرمایا کہ کفار کو مال اور دولت اس وجہ سے زیادہ دیا گیا تاکہ یہ دنیا کے اندر اس مال اور دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی زیادہ کریں، تو آخرت کے اندر اسی کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائے۔ لہذا تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا، اور آخرت میں تیرے رب کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کفار کو مال اور دولت ہم نے دیا ہے، اس مال اور دولت کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارا جو رزق اللہ تعالیٰ کی ہاں جنت ہے، وہ دنیا کے مال اور دولت سے کئی گنا بڑھ کر سب سے زیادہ اچھا، اور فرمایا سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کہ دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، لیکن جنت اور اس کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، یہ جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اس کو ہمیشہ 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 کے لیے جنت کے اندر رکھا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کے دنیاوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، نافرمانوں کی شان و شوکت، رعب و داب نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور مصیبت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کفار کی اس بات کی طرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ عقل و فہم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں سے پتھر بناتے ہیں، پھر ان کو اپنا خدا مانتے ہیں، پھر دوسرا پتھر بناتے ہیں اور ان کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر سب سے بے وقوف ترین قوم جو ہے یہ کفار ہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر بناتے ہیں، پھر اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو امام حسن بصری فرماتے ہیں، ان کی شان و شوکت، مال دولت نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ایک خدا بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، پھر اس کو گرا دیتے ہیں، پھر نیا خدا بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیسی ذلت ہے جو ان کی گردنوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیاوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال اور دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر ان سے انتہائی مرعوب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور ذلت اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں کفار کی ان چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ مال اور دولت کو۔ جیسے فحاشی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی کی کون سی ایسی حدیں ہیں جو کفار نے پار نہیں کی، اسی طرح ظلم و ستم اور بے رحمی کی کون سی ایسی لکیریں ہیں جنہیں وہ مٹا نہیں چکے۔ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی میں ڈبونے کے لیے ان کا کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے۔ اسی طرح بڑے بڑے گناہ، ظلم و ستم اور ایسی کئی کثیر چیزیں ہیں کہ جو کفار کے اندر پائی جاتی ہیں اور جن کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کا خود بھی پابند بن جائے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا پابند بنائے۔ کفار کے مال اور دولت دیکھ کر ان کے پیچھے نہ جائے، ان کی ان چیزوں کے اندر جو ہے زیادہ غور و فکر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ
ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔